بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور اور پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء وکیل ہے، علی کل شیء حفیظ ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت کا اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے اور آپ نے کائنات کے لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کے ماننے کا، صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا، اسی کے آگے اپنے سروں کو جھکانے کا، صرف اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہونے کا اور اپنی نبوت و رسالت کے ماننے اور اس کے تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے اللہ رب العالمین کے ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک فرستادہ اور ایک نبی تھے
جس طرح کی آپ سے پیشتر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر آتے رہے، کہ جو دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر آئے، وہی دعوت سارے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر لے کر آتے رہے۔ سارے کے سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ، ان کا مرکز و محور صرف یہی ایک چیز تھا کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دعوت کا مرکز و محور اسی ایک چیز کو بنایا کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا جس نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے، طاغوت سے بچو۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، آدم صفی اللہ آئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سارے کے سارے نبیوں کی دعوت صرف یہی ایک چیز تھی کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، ایک ہی معبود ہے جس کے سامنے لوگوں کے سر جھکنے چاہیے، ایک ہی رب ہے جس کے سامنے لوگوں کی جھولی پھیلنی چاہیے، ایک ہی رب ہے جس کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرنی چاہیے، ایک ہی رب ہے جس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ رب لوگوں کو نوازنے پر آ جائے، وہ رب کسی کو نوازنے پر آ جائے تو کائنات کے سارے لوگ مل کر بھی اس کی نوازشات کے آگے بند نہیں باندھ سکتے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہی ایک رب ہے کہ اگر وہ کسی کو کسی چیز سے محروم رکھنا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو اس چیز کا حقدار نہیں بنا سکتی۔ یہ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے سارے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ سارے کے سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ، ان کا مرکز و محور یہی تھا، یہی ایک چیز تھی۔ سارے نبی اس دنیا کے اندر آتے رہے اور لوگوں کے عقیدہ توحید کو پختہ کرتے رہے، یہی ایک دعوت تھی جو لوگوں کے درمیان وہ بانٹتے رہے، یہی ایک چیز تھی جو لوگوں کے سامنے وہ نبی اور رسول سناتے رہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ جب ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی جانب بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ تمہارا رب صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں۔ سمود کی جانب صالح علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اپنی قوم کی طرف یہی دعوت لے کر آئے کہ تمہارا رب صرف ایک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو ایک جگہ اکٹھ جمع کر کے یہ بیان کر دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں اس دنیا کے اندر، سب کو اسی دعوت کے ساتھ ہم نے بھیجا کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ رب العالمین ہے اور تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ سارے نبیوں کو صرف یہی ایک دعوت دے کر بھیجنے کا مقصد کیا تھا میرے بھائی؟ یہ ایک دعوت اتنی خاص دعوت ہے کہ بندہ مومن جتنے چاہے نیکی کے کام کر لے، جتنے چاہے نماز پڑھ لے، جتنے چاہے روزے رکھ لے، جتنے چاہے صدقہ و خیرات کر لے، جتنے چاہے حج اور عمرہ کر لے، لیکن اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے اس کے نام اعمال میں ایک بھی چیز شامل نہیں ہوگی۔ ان کا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو آج یہاں بہت سارے لوگ تیار ہو کر، جو کہ یہ دور مادیت کا دور ہے، یہ دور پیسوں کا دور ہے، آج آپ سب لوگ یہاں جمع ہیں، پیسوں کو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ لوگ نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھیں، حج اور عمرہ کریں، لیکن ان کا حال کیا ہوگا کہ اتنے سارے اعمال کرنے کے باوجود کل قیامت میں ان کا نام اعمال خالی ہوگا۔ اور وجہ اور سبب کیا بنے گا؟ یہی ایک چیز کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا۔ سارے نبیوں نے یہی ایک دعوت لے کر اس دنیا کے اندر آتے رہے، سارے نبی
سارے رسول یہی ایک دعوت، کیونکہ یہی ایک دعوت ایسی ہے جو سارے کے سارے انسان کے اعمال کو برباد کر سکتی ہے، انسان کے اعمال کو خراب کر سکتی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، اس کا کوئی بھی نیک عمل اس کے کام نہیں آنے والا۔ اور یہیں پر بس نہیں، اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پہ یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں بندے کے کسی بھی گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جو بندہ شرک کر کے میرے دربار میں حاضر ہوگا اس کو کبھی معافی ملنے والی نہیں۔ ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کسی نے چوری کی ہو، توبہ کر لیا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کسی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھی، بندے کا عقیدہ توحید درست ہے، رب نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہا ہے کہ اگر میرے ساتھ شرک نہیں کیا، آسمان و زمین بھر کے گناہ لے کر آ جائے میں ایک نظر میں معاف کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا کر، آسمان و زمین بھر کے گناہ لے کر میرے دربار میں آ جائے، میری بارگاہ میں آ جائے، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کے شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہیں پر بس نہیں، اور ذرا آگے چلیے، ذرا جو میں عقیدہ توحید اور شرک کے بارے میں جو سنگینی بیان کر رہا ہوں اس کو ذرا اپنے دماغوں میں اس کو ٹٹولیے، اپنے دل کو جھنجھوڑیے کہ یہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کس طریقے سے؟ آج یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات نبوت کی ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبوتوں کا نام لے کر کہا، نبیوں کا نام گنایا، نبیوں کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، یونس کا، لوط کا، 18 نبیوں کا نام گنایا۔ کہا اگر یہ 18 کے 18 جلیل القدر نبی ان سے بھی رتی برابر شرک ہو جائے تو ان کے بھی نام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ اگر یہ 18 کے 18 نبی ان سے بھی رتی برابر شرک ہو جائے تو ان کے بھی نام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیا یہیں پر بس نہیں؟ اور آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کے سردار کو مخاطب ہو کر کہا اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر کا والی بنایا ہے، لیکن آپ بھی سن لیجئے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس بات پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو دعوت دے کر بھیجی ان سے وہ چیز سرزد ہونا تو محال تھا، ان سے وہ چیز سرزد تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس چیز کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے نبیوں کا نام لے کر اور خود نبیوں کے سردار کا نام لے کر بیان فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کر لیں تو آپ کی بھی ساری نبوتیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ ہے توحید اور شرک، کہ توحید کس قدر ضروری ہے اور شرک اپنا کے گزارا نہیں ہے۔ لیکن توحید کہتے کس کو ہیں اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ توحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج لوگ رسول کے قبروں پر جا کر، اللہ کے رسول کی قبروں پر جا کر فریادیں کرتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ کے در کے فقیر، آپ کے در پر آئے ہیں، ہماری مراد پوری کر دیجئے، ہماری جھولی بھر دیجئے، ہماری مراد پوری کر دیجئے۔ کس سے مانگا؟ نبی سے مانگا نا۔ نبی سے بڑا در کسی اور کا ہے اس دنیا کے اندر؟ کسی پیر ولی سے نہیں مانگا، کسی بزرگ سے نہیں مانگا، نبی سے مانگا۔ لیکن نبی سے مانگنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر میرے علاوہ کسی اور سے مانگے گا تو میں اس کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، اور پھر اس شخص کا بیڑا تو ڈوب گیا
کہ جس سے مانگ رہا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اے میرے صحابہ اگر تمہیں سوال بھی کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اور مدد طلب کرنی ہو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ آج لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی قبر پر جا کر سجدہ کر لو، اس کو شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ تو شرک اکبر ہے، یہ تو شرک اکبر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، رب کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو دینے والا سمجھنا، رب کے علاوہ کسی اور کو لینے والا سمجھنا، اس کا نام ہے شرک۔ شرک کس کا نام ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہی اور بھی کا جو فرق ہے نا، یہی توحید اور شرک کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا نہیں ہے۔ عزتوں پر سرفراز کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، اور مال و دولت دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نہ دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس انسان کو مال و دولت نہیں عطا کر سکتی۔ اور شرک کس کا نام ہے؟ اور شرک اس قدر مذمت کا باعث ہے کہ ذرا ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سچ کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ کر دی جائے تو سچ باقی رہتا ہے، جھوٹ مٹ جاتا ہے۔ نہیں، ایک جگ دودھ کا اس کے اندر 10 قطرے پیشاب کے شامل کر دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ ایک جگ دودھ کے اندر 10 قطرے پیشاب کے شامل کر دیجئے، سارا کا سارا خالص دودھ کیا ہو جائے گا؟ پلید ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ ایک جگ دودھ کی خالصیت چلی گئی، 10 قطرے پیشاب کی غلاظت غالب آ گئی۔ بالکل اسی طرح انسان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، شرک غالب آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بالکل اس مثال کی طرح کہ انسان سارے نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اپنی زندگی میں ایک بار یہ کہہ دے کہ علی بھی مشکل کشا ہے، صرف ایک بار یہ کہہ دے کہ علی بھی مشکل کشا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ذرا غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتے ہیں، اور سب سے بڑا ایک خوش فہمی یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سے تو کوئی شرک کی چیز سرزد ہو نہیں سکتی۔ یہ بہت بڑا شوشہ اور یہ نکتہ ہے ہمارے اندر کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سے شرک کی کوئی چیز سرزد نہیں ہو سکتی۔ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہی ایک دعوت دے کر بھیجی تھی کہ تمہیں اپنے قوم کے لوگوں کو یہ دعوت دینی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، ان کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر آپ لوگ شرک کا ارتکاب کر لیں گے تو آپ کے بھی نام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ کس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے اعمال کو، ہم جو کر رہے ہیں اعمال، ان کو ذرا پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آیا ہم اپنی فریادیں اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کے سامنے تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے سروں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کے آگے تو نہیں جھکا رہے ہیں؟ یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ آج ہم اپنی 5 وقتہ نمازوں میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک طرف تو ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری جگہ ہم کیا کرتے ہیں؟ غیروں کے در پر جا کر جو ہے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان پر چادریں چڑھاتے ہیں۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔
جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والا صرف ایک اللہ رب العالمین ہے. تمہیں اپنی مرادیں مانگنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے. اپنی پیشانی کو غیروں کے سامنے جھکا کر اپنی پیشانیوں کو آلودہ نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے اس پیشانی کو عزت بخشی ہے, اس پیشانی کو, اس چہرے کو عظمت بخشی ہے. کیا عظمت بخشی ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. یہ کائنات کی ہوائیں, یہ کائنات کی یہ کائنات کا چاند, یہ کائنات کا سورج, یہ کائنات کی زمین, یہ کائنات کا آسمان ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا اور تم کو صرف اور صرف اپنے آگے مسخر کرنے کے لیے بنایا ہے. ہم نے تم کو غیروں کی عبادت کرنے کے لیے نہیں, ہم نے تم کو صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے تم کو غیروں کے در پر جانے کے لیے نہیں, صرف اور صرف ہمارے در پر آنے کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ درس ہمیں سیکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں, ورنہ ہم چاہے جتنے نیک اعمال کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کل قیامت میں ہمارے رجسٹر خالی ہوں گے, ان میں کوئی نام اعمال موجود نہیں ہوگا اور اللہ رب العالمین سیدھا اٹھا کر جہنم میں ڈال دے. یہ درس سیکھے تو کہاں سے سیکھیں؟ وہی ایک چیز ہے جس سے ہمیں درس سیکھنا ہے, اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا کلام. کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور چراغ لا کر روشنی کرنے کی کوشش کرو گے تو اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے. کیا ہے, کیا درس ہے؟ اللہ رب العالمین کلام مجید میں اشارے دے دے کر فرماتا ہے. اللہ رب العالمین کلام مجید میں بیان کر کے فرماتا ہے. 20واں پارہ, امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجہ. اللہ رب العالمین پوچھتا ہے امن خلق السماوات والارض, کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ وانزل لكم من السماء ماء, اور تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل کیا. کون ہے؟ قرآن پوچھتا ہے امن. ہمارے لیے سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے رب کی توحید کو تو بعد میں, پہلے رب کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. قرآن سمجھ کر پڑھنا ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. امن خلق السماوات, قرآن پوچھتا ہے امن, کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. یہ زمین ویران تھی, کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا کہ ایک جگہ سے ہلتی نہیں, اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے. وجعل خلالها انہارا, اور اس زمین کو پھاڑ کر اس کے درمیان میں دریائیں اور نہریں جاری کر دی ہیں کہ ایک طرف کا پانی کھارا اور دوسری طرف کا پانی میٹھا. کون ہے؟ امن. قرآن پوچھتا ہے امن. اور پھر اللہ رب العالمین ساری مثالیں دینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ رب العالمین کرے, کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی اللہ رب العالمین برسائے, تمہارے لیے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی. یہ پہاڑ, یہ چرند پرند, یہ درخت, یہ حجر, یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنائی. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کی, اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو غیروں کے در پہ چلے جاتے ہو. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو غیروں کے در پر چلے جاتے ہو. یہ ہمیں درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کا شرک پہلے کے کفار و مشرکین سے زیادہ بڑھ کر ہے. وہ جو مشرکین تھے, جو کفار تھے, جو ایک اللہ رب العالمین کو نہیں ماننا چاہتے تھے, ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہ ہم جن کو پکارتے ہیں ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں, ہم ان کو اللہ رب العالمین کا سفارشی مانتے ہیں. کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, یہ صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں. سارے کے سارے لوگوں کا عقیدہ یہی تھا. ابو جہل کا یہی عقیدہ تھا, ولید کا عقیدہ یہی تھا, عتبہ کا عقیدہ یہی تھا, سارے لوگوں کا عقیدہ یہی تھا. لیکن آج مسلمانوں کی شرک کی حالت یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا شرک آج کے مسلمانوں سے ہلکا تھا. آج کا مسلمان کھلا شرک کر رہا ہے, غیروں کے در پر جا کر چادریں چڑھا رہا ہے, اس پر سجدہ کر رہا ہے. اور عقیدہ یہ ہو گیا ہے ان کا بھی
کہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو دور ہے، اس تک بات نہیں پہنچتی ہے، کہ جس طرح مثال دیتے ہیں کہ ٹیرس تک جانے کے لیے، چھت تک جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ولیوں اور بزرگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پکارنا ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ان تک آپ بات نہیں پہنچا سکتے، آپ کو مائک کی ضرورت ہے۔ ارے میرے بھائیوں، عقل مندوں، ذرا سوچو صحیح، یہ خالق کے درمیان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق کے درمیان کا معاملہ ہے کہ میں اپنی آواز کو اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں تک بنا مائک کے نہیں پہنچا سکتا، لیکن جو اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے یہ خالق اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، میرے بندے سوال کرتے ہیں، ان کو بتلا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کو مجھے پکارنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف یہی نہیں، صرف قریب نہیں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں، اور ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین میرے بھائی۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس کو پہچانا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارنا ہے۔ کس طرح پکارنا ہے؟ کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے اللہ رب العالمین کو پکارو، اس طرح پکارو جس طرح نبیوں نے پکارا، اس طرح پکارو جس طرح بڑے بڑے ولیوں نے پکارا، اس طرح پکارو جس طرح نبیوں نے پکارا، خود نبیوں کے سردار نے پکارا۔ کس طرح پکارا میرے بھائی؟ تمہیں اپنی حاجتیں مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگو، تمہیں اپنی فریاد رسی کرنی ہے تو اس سے فریاد رسی کرو کہ جس سے ابراہیم نے مانگا، اس سے مانگو کہ جس سے اسماعیل نے مانگا، کہ جس سے اسحاق نے مانگا، کہ ابراہیم نے بڑھاپے میں بیٹا مانگا تو رب نے بیٹا عطا کر دیا، اور اسحاق نے اور یعقوب نے اپنا گمشدہ بیٹا مانگا تو رب نے ان کو ان کا گمشدہ بیٹا عطا کر دیا۔ کیا کہا تھا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ رب العالمین بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، بیٹوں کو تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین 40 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، بیٹے کو تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین تیری بارگاہ سے تو نہیں تھکا ہوں۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اور کلام مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، کہ یعقوب اس دن اپنے بیٹے یوسف کی غم میں اتنا روئے کہ آنکھ کی ساری چیزیں، آنکھ کی ساری دیکھنے والی چیزیں ڈھل گئی، نیچے گر گئی، آنکھ میں کوئی حصہ ایسا باقی نہیں بچا جہاں سے دیکھنے کا کوئی راستہ موجود ہو۔ وتولى عنهم وقال يا اسفا، اٹھے، دیوار کی ٹھوکر لگی، آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، ماتھے سے فوارہ چھوٹا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ گئے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اے اللہ رب العالمین ابھی تو آنکھ کی بینائی گئی تھی، اب دیواروں کی ٹھوکریں بھی لگنے لگی ہیں۔ انما اشکو بسی وحزنی، جو ہی یہ کہا ادھر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام پر وحی کا نزول فرما دیا۔ اے یوسف، آج تیرے باپ نے تجھ کو ہم سے مانگا ہے، کل تک قافلے والوں سے مانگتا تھا، کل تک لوگوں سے پوچھتا تھا، کل تک لوگوں سے سوال کرتا تھا، آج تیرے باپ نے تجھ کو ہم سے مانگا ہے۔ انما اشکو بسی وحزنی، جو ہی یعقوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مانگا، یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کا نزول کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک سائل کو، ایک جانے والے کو اپنی قمیص دے کر بھیجو، اپنی قمیص دے کر بھیجو۔ جو ہی چلنے والا قمیص لے کر چلا، جانے والا قمیص لے کر چلا، یعقوب کیا کہتے ہیں؟ یعقوب کہتے ہیں اے میرے بیٹو، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو، اگر تم مجھے مجنون نہ کہو، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو تمہیں ایک بات کہوں۔ بیٹے کہتے ہیں بابا کیا بات ہے؟ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاگل اور دیوانہ کہنے کی بات کر رہے ہیں، بابا ذرا بتائیے کیا بات ہے؟ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جو ہی یوسف کی قمیص مصر سے چلی، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج جب چاہے کنعان میں یوسف پہلے خود پڑے ہوئے تھے، باپ کو خبر نہیں تھی، لیکن آج مصر سے قمیص چلی ہے، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
یہ ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا نتیجہ. اور پھر جو ہی قمیص مصر سے چل کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آتی ہے, یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالتے ہیں, علی وجہہ فرتد بصیرا, اللہ رب العالمین کہتا ہے یعقوب تو نے ہم سے مانگا تھا نا, پھر دیکھ ہم اپنے مانگنے والے کا انجام کیا کرتے ہیں. ہم نے تجھے تیرے بیٹے سے اسی وقت ملانا ہے جس طرح تو اس کی جدائی کے وقت پہ تھا. اگر تو اس کی جدائی کے وقت پہ دیکھتا ہوا تھا, اچھی طرح دیکھتا ہوا تھا, تو ہم نے تجھے اسی طرح کا کر دیں گے جس طرح تو اس کی جدائی کے وقت پہ تھا. جو ہی مصر سے قمیص آئی باپ کے چہرے پہ ڈالی, علی وجہہ فرتد بصیرا, اللہ رب العالمین نے باپ کی بینائی لوٹا دی. اور بینائی نہیں لوٹائی, اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوا بھی دیا. یہ نتیجہ ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے مانگنے کا. یہ نتیجہ ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا کہ جہاں یوسف علیہ السلام کھوئے تھے, اللہ رب العالمین نے یعقوب کو یوسف علیہ السلام بھی دلا دیے, اور آپ کی بینائی بھی اللہ رب العالمین نے لوٹا دی. مانگنا ہے تو ان کی طرح مانگو, مانگنا ہے تو اس ایک بیمار کی طرح مانگو کہ جو ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا, سارے گھر والوں نے چھوڑ دیا, اپنا سارا پیسہ خرچ کر دیا. ایوب علیہ السلام بیماری کی شفا کے لیے اپنا سارا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, اپنے سارے گھر والے لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب اللہ رب العالمین سے مانگا, اللہ رب العالمین سے مانگا, اللہ رب العالمین نے خاندان بھی عطا کیا. جو مال و دولت گیا تھا وہ مال و دولت اور اس کا ڈبل بھی آ گیا, اور اللہ رب العالمین نے آپ کی بیماری کو بھی ٹھیک کر دیا. یہ نتیجہ ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے مانگنے کا. یہ نتیجہ ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا. ارے تمہیں ہاتھ پھیلانا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ جس کے سامنے سارے نبیوں نے ہاتھ پھیلایا, جس کے سامنے یونس علیہ السلام, جس کے سامنے ذوالنون نے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا. کیسا ہاتھ پھیلایا تھا کہ اپنے ملک والے کو, اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ کر نکل گئے تھے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ کہ یونس علیہ السلام نکل گئے, کشتی میں سوار ہو گئے, کشتی بھنور میں پھنس کر ڈولنے لگی. لوگوں نے کہا لگتا ہے اس کشتی کے اندر ایک کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا کا در چھوڑ کر آیا ہے, جو اپنے آقا کا در چھوڑ کر آیا ہے, اپنے آقا سے بے وفائی کر کے آیا ہے, اسی لیے کشتی ڈول رہی ہے. لہذا چٹھی ڈالو اور اس شخص کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو. چٹھی ڈالی گئی, یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے. یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے یونس علیہ السلام مدد طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ رب العالمین تو ہی معبود ہے, تو ہی پوجنے کے لائق ہے, میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ رب العالمین میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ رب العالمین نے کہا یونس اب تو نے مجھ سے مانگا ہے, اب دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے یہاں مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی نکل اپنی سمندر کی تہہ سے اور جا اوپری سطح پر, میرا بندہ آ رہا ہے, میرا بندہ یونس, میرا بندہ آ رہا ہے, اس کو ذرا اٹھا لے, صحیح سلامت اپنے پیٹ میں لے لے. اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی اٹھ کر آتی ہے, نکل کر سطح پر آتی ہے, یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے. اور یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے بھائیوں اندھیرا ہے, رات کی تاریکی ہے, سمندر کا اندھیرا ہے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, سمندر کی تہہ کا اندھیرا ہے. اتنی تنہائی میں بھی یونس علیہ السلام نے پکارا تو کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ رب العالمین تو مجھے معاف فرما دے, میں ظالموں میں سے ہوں. مانگا تو اللہ رب العالمین سے مانگا, اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ مچھلی نے صحیح سلامت یونس علیہ السلام کو لا کر کنارے پر چھوڑ دیا. مانگنا ہے تو اس سے مانگو میرے بھائیوں, جو ساری راہوں کو نکالنے پر اختیار رکھتا ہے. مانگنا ہے تو اس سے مانگو جو آپ کی ساری فریادوں کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے. مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے یعقوب نے مانگا, مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے اسماعیل اور اسحاق نے مانگا. ارے مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے موسیٰ نے مانگا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے خود موسیٰ کی ماں نے مانگا. کیا مانگا کہ اللہ رب العالمین آج میرے گھر بچہ دیا ہے تو نے, آج میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, ابھی فرعون کے جلاد آئیں گے اور اس کو لے کر چلے جائیں گے, اس کو ذبح کر دیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ کی ماں تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو نے ہم سے مانگا
مانگا ہے نا، پھر اٹھا اپنے بچے کو اور دریا کے حوالے کر، ذرا دریا کے حوالے کر تو صحیح۔ ماں تڑپ اٹھی کہ ماں وہ جگرا کہاں سے لائے، ماں وہ حوصلہ کہاں سے لائے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دے، ماں وہ حوصلہ کہاں سے لائے؟ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ کی ماں لا تخافی ولا تحزنی، موسیٰ کی ماں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے ہم سے مانگا ہے نا، ہم تجھ سے لیں گے تو اکیلا موسیٰ لیں گے، دیں گے تو کلیم اللہ بنا کر دیں گے، ہم تجھ سے لیں گے تو موسیٰ لیں گے اور دیں گے تو رسول اللہ بنا کر دیں گے، تو نے ہم سے مانگا ہے نا، ذرا دریا کے حوالے کر تو صحیح، ذرا اپنے بچے کو دریا میں ڈال تو صحیح۔ یہاں موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈالا موسیٰ علیہ السلام کو، وہاں بی بی کو خبر ہوئی، بی بی جھروکے میں آئی کہ ذرا آ کے دیکھ تو صحیح کہ چاند سے روشن ستارے سا چہرہ آج تیرے جھروکے میں اتر آیا ہے، ذرا جا کے دیکھ تو صحیح۔ بی بی نے بچے کو اٹھوایا اور محل میں بلوا لیا، اور اللہ رب العالمین نے پہلے دن ہی وحی نازل فرما دی۔ لوگ وحی کے لیے 40 سال تک انتظار کرتے ہیں، یہاں اللہ رب العالمین نے پہلے دن ہی وحی کا نزول فرما دیا کہ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، کہ اے موسیٰ دیکھو تمہیں کسی غیر کا دودھ نہیں پینا ہے، اگر پینا ہے تو صرف اپنی ماں کا ہی دودھ پینا ہے۔ لوگ حیران و پریشان، بچہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، لاؤ دایا کو بلاؤ، دودھ پلانے والی کو بلاؤ، کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، ذرا دایا کو بلا کے لاؤ۔ ایک کہتی ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں کسی ایک کو بلا لاؤں، ذرا اس کو بھی تجربہ کر کے دیکھ لو کہ شاید اس کا دودھ پی لے۔ موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا، حرمنا علیہ المراضع، کہ ہم نے تجھ پر کسی غیر کا دودھ حرام کر دیا ہے، اے موسیٰ ہم نے تجھ پر غیر کا دودھ حرام کر دیا ہے۔ موسیٰ کی ماں کو بلایا، اور جو ہی موسیٰ کی ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کئی دنوں کا پیاسا اور بھوکا بیٹھا ہوا تھا، اسی کی آمد پہ بھوکا بیٹھا ہوا تھا، بچہ دودھ پینے لگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ کی ماں تو ڈر رہی تھی، تو خوف کھا رہی تھی، اور تو اس کو غریبی کی جھوپڑی میں پال رہی تھی، ہم نے اسے شہنشاہ کے محل میں پالنا ہے، تو نے ہم سے مانگا تھا نا، تو نے ہم سے مانگا تھا نا، پھر دیکھ ہم نے تجھ سے موسیٰ لیا اور تجھے عطا کیا تو رسول اللہ بنا کر عطا کیا۔ میرے بھائیوں یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا۔ ہمیں درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کے کلام مجید سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کو اللہ رب العالمین نے صرف اسی دعوت کے لیے بھیجا تھا، ان سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شرک کرنے والے کتنے بے غیرت ہیں وہ لوگ، ذرا ایک مثالوں سے سمجھیے۔ اللہ رب العالمین مثالوں سے ماورا، اللہ رب العالمین مثالوں سے ماورا۔ لیکن اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو کہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو کہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، باپ اپنے بچے کی ساری غلطی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنی عزت پر تہمت برداشت نہیں کر سکتا۔ یا بچہ اپنی ماں کو کہے کہ جس کا تو نام لیتی ہے میں اس کے نطفے میں سے نہیں ہوں، بلکہ تو نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کیا ہوا ہے۔ ماں جو محبت کا مرکز ہے، ماں محبت کا مرکز ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی عزت پر شرکت کی تہمت گوارا نہیں کرے گی۔ ماں کہے گی ایسے بچے کو دیکھنے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں بیان کی کہ زانیہ عورت سے وہی شخص شادی کرے گا جو خود زانی ہوگا یا مشرک ہوگا۔ الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ زانیہ اور بدکار عورت سے وہی شادی کرے گا جس کی رگوں میں حلال نہیں بلکہ حرام خون دوڑ رہا ہوگا، جس کی رگوں میں خالص حلال خون دوڑ رہا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں کرے گا اور نہ کسی زانیہ اور بدکار سے شادی کر سکتا ہے۔ جو شخص حلال زادہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتا۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نام اعمال کو دیکھیں، ہم اس خوش فہمی میں نہ بیٹھیں کہ ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا ہے، ہم نے اپنا نام اہل کتاب، اہل قرآن اور اہل حدیث رکھ لیا ہے، بلکہ اپنے نام اعمال کو دیکھیں کہ آیا ہمارے نام اعمال کے اندر ہم اللہ رب العالمین کو تو پکار رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کیا ہم کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ یہ بالکل درست ہے یا نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہے یا نہیں ہے؟
میرے بھائیوں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، وگرنہ کل قیامت میں کہ جس کے لیے آج ہم تیاری کر رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، حج و عمرہ کیا کرتے ہیں، کل قیامت میں جائیں گے تو نام اعمال اگر خالی ہوگا تو میرے بھائیوں کچھ ہاتھ نہیں بنے گا، سوائے کفے افسوس ملنے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نام اعمال پر ذرا غور کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکاریں، اپنے سر کو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکائیں، اپنے آپ کو صرف اللہ رب العالمین کا محتاج بنائیں۔ اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ رب العالمین ہی سے مانگو، تمہیں سفارش کرنی ہے اللہ رب العالمین سے مانگو، نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے اللہ رب العالمین کو سمجھو، لینے والا سمجھنا ہے اللہ رب العالمین کو مانگو، دینے والا سمجھنا ہے اللہ رب العالمین کو مانو۔ کیوں کہ وہی ایک عبادت کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے عقیدہ توحید کو درست فرما، اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل نکال دے، اللہ رب العالمین تو اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین تو ہندوستان میں مسلمانوں کی مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین تو ان ناپاک کوششوں کو تو برباد کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے، اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر۔ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔